الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ ظہر کی سنتیں پہلے کی اور بعد کی، اس کا یہ بیان ہے۔ ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھنا چاہیے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کان یصلی قبل الظہر فی بیتی 4، کہ آپ گھر میں ظہر سے پہلے 4 رکعت سنتیں پڑھتے تھے۔ اسی طرح سے صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس میں عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ کان لا یدع 4 قبل الظہر، کہ آپ 4 رکعت پڑھنا ظہر سے پہلے چھوڑتے نہیں تھے، آپ 4 رکعتیں ظہر سے پہلے پڑھا کرتے تھے، یعنی یہ آپ کا دائمی عمل ہے، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ظہر سے پہلے کتنی رکعت سنت ہے؟ 4 رکعت۔ لیکن 2 رکعت کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ 2 رکعت بھی پڑھا جا سکتا ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس میں یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے 2 رکعت بھی پڑھی ہے۔ تو بہرحال عمومی طور سے جو آپ کا عمل ملتا ہے وہ یہی کہ ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھنا چاہیے، اور 2 رکعت بھی کبھی کبھار اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو اس کا بھی ثبوت ملتا ہے، وہ بھی ثابت ہے۔ مسئلہ خاص طور سے 4 رکعت کے بارے میں یہاں یہ آتا ہے کہ کیا 4 رکعتوں کو ایک ہی سلام سے پڑھا جائے یا 2 سلام سے پڑھا جائے، یعنی 2 رکعت کر کے پڑھا جائے۔ تو دونوں طرف سے کوئی صحیح حدیث، بالکل واضح حدیث صحیح ایسی موجود نہیں ہے۔ 3 روایتیں آتی ہیں ایسی، جس کے بارے میں ہے کہ لا یفصل بینہن بتسلیم، کہ بغیر سلام پھیرے ہوئے بیچ میں 4 رکعتوں کو ایک ساتھ پڑھ دیا جائے، یعنی ایک سلام سے پڑھا جائے۔ اس کے بارے میں 3 حدیثیں آتی ہیں، مگر تینوں حدیثیں بالکل ضعیف ہیں۔ علماء محدثین کا اس کے بارے میں عام بیان ہے کہ یہ اس میں سے کوئی بھی حدیث ثابت نہیں ہے کہ 4 رکعتوں کو ایک ساتھ پڑھا جائے۔ اس میں جو 3 روایت آتی ہے، بالکل تینوں حدیثیں بالکل ضعیف ہیں۔ مگر دوسری طرف جو آپ دیکھیں گے کہ 2 سلام سے پڑھنے کے بارے میں ایسی بھی کوئی حدیث نہیں آتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے 4 رکعتوں کو 2 سلام سے پڑھا ہو، 2 رکعت کر کے پڑھا ہو، آپ کے بارے میں ایسی بھی کوئی حدیث نہیں آتی ہے۔ اسی وجہ سے اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے کہ آیا ان 4 رکعتوں کو ایک ساتھ پڑھا جائے یا ان 4 رکعتوں کو 2 رکعت کر کے پڑھا جائے۔ اگر مسئلے کی گہرائی میں جاتے ہیں تو جو بات زیادہ قریب لگتی ہے، جو زیادہ بات راجح لگتی ہے، وہ یہی کہ ان 4 رکعتوں کو 2 رکعت کر کے پڑھا جائے، یعنی 2 سلام سے پڑھا جائے، 2 رکعت پھر 2 رکعت پڑھا جائے۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یحییٰ بن سعید الانصاری کہتے ہیں، تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو، یعنی اپنے یہاں کے لوگوں کو، یعنی مدینہ کے لوگوں کو، ہم نے مدینہ کے لوگوں کو پایا کہ وہ لوگ دن اور رات کی نمازیں 2 رکعت کر کے پڑھتے ہیں۔ ہم نے اپنے یہاں کے لوگوں کو پایا کہ وہ دن کی نمازیں 2 کر کے پڑھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت میں یحییٰ بن سعید کہتے ہیں، مدینہ والوں کے بارے میں ایک عام بات نقل کر رہے ہیں کہ مدینہ والوں کو میں نے پایا کہ مدینہ والے 2 رکعت کر کے دن کی نمازیں پڑھتے ہیں، دن کی نمازیں۔ اسی طرح سے امام مالک کا بھی موطا میں یہ قول آتا ہے کہ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو پایا کہ رات اور دن کی نمازیں لوگ 2 رکعت کر کے پڑھا کرتے ہیں، یہ نوافل نمازیں لوگ 2 رکعت کر کے پڑھا کرتے ہیں۔ اور جمہور کا یہ عام قول بھی ہے، یعنی اکثر علماء اسی طرف گئے ہوئے ہیں کہ نمازوں کو، چاہے وہ دن کی نماز ہوں چاہے وہ رات کی نماز ہوں، ان نمازوں کو 2 رکعت کر کے پڑھا جائے، جو نوافل نمازیں ہیں ان کو 2 رکعت کر کے پڑھنا چاہیے۔ اسی وجہ سے صاحب عون المعبود نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب وہ نماز پڑھی، چاشت کی نماز، ایک بار 8 رکعت فتح مکہ کے دن، تو آپ نے 8 رکعتیں 2 رکعت کر کے پڑھیں، 2 رکعت کر کے پڑھیں۔ تو انہی سب چیزوں کو لے کر کے اکثر علماء کا یہی کہنا ہے کہ ظہر کی سنت بھی 2 رکعت کر کے پڑھنا چاہیے۔ لیکن کوئی خاص ایسی دلیل ہو کہ نبی علیہ السلام نے 2 پڑھنے کے لیے بتایا ہو، یا یہ کہ آپ نے 2 رکعت کر کے پڑھا ہو، ایسی کوئی خاص دلیل نہیں ملتی ہے۔ یہ مدینہ والوں کا عام عمل ملتا ہے، اور اس وقت کے لوگوں سے ثبوت ملتا ہے کہ وہ اس وقت کے لوگ
دو دو رکعت کر کے پڑھا کرتے تھے۔ اور یہ بات تقریباً قرین قیاس زیادہ لگتی ہے، جیسا کہ وہ دوسری جو حدیث ہے کہ صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی، والنہار کی جو زیادتی ہے کہ رات کی نماز اور دن کی نفلی نمازیں دو دو رکعت کر کے ہوتی ہیں، اور والنہار کا جو لفظ ہے دن کی بھی نماز دو دو رکعت کر کے ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں، اس لفظ کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ اکثر علماء نے اس والنہار کے لفظ کو شاذ قرار دیا ہے، ضعیف قرار دیا ہے، مگر یہ کہ کچھ علماء نے اس کو صحیح بھی قرار دیا ہے۔ علماء میں سے کچھ علماء نے اس کو، شیخ البانی وغیرہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اگر اس کو لے لیتے ہیں تو پھر بات اور واضح ہو جاتی ہے کہ دن کی بھی نماز، نفلی نمازیں ہمیں جس طرح سے رات کی نفلی نمازیں ہم دو دو رکعت کر کے پڑھتے ہیں، تہجد وغیرہ کو دو دو رکعت کر کے پڑھتے ہیں، اسی طرح سے اگر دن میں بھی نفلی نماز سنت وغیرہ پڑھی جائے تو ان کو بھی دو دو رکعت ہی کر کے پڑھنا چاہیے۔ مگر اس لفظ کے بارے میں اختلاف ہے، اکثر علماء نے اس لفظ کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اس کے باوجود اکثر علماء کا یہی کہنا ہے کہ دو دو رکعت کر کے پڑھنا چاہیے، اور ظہر کی سنت کو بھی دو دو رکعت کر کے پڑھنا چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود اگر دو چار رکعت بھی ایک ساتھ پڑھ لیتا ہے کوئی تو بھی انشاءاللہ صحیح ہے، تو بھی انشاءاللہ صحیح ہے۔ چار رکعت ایک ساتھ ایک سلام سے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ افضل اور زیادہ راجح یہی لگتا ہے کہ دو دو رکعت کر کے ان چار رکعتوں کو پڑھا جائے۔ یہ ظہر سے پہلے کی سنت کی بات ہو گئی۔ ظہر کے بعد کی کتنی سنتیں ہیں؟ دو رکعت سنت ہیں۔ ظہر کے بعد کتنی سنت ہے؟ جیسے کہ صحیح مسلم کی اسی حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر جا کر کے لوگوں کو مسجد میں نماز پڑھاتے تھے، ثم يدخل فيصلي رکعتين، پھر آپ گھر میں واپس آتے تھے اور دو رکعت نماز پڑھتے تھے۔ تو ظہر سے پہلے کے بعد آپ کتنی رکعت سنت پڑھتے تھے؟ دو رکعت سنت پڑھا کرتے تھے۔ یہ ظہر کے بعد کی سنت کی بات ہو گئی۔ مگر ایک اور حدیث آتی ہے جو ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ کی، اس میں ہے کہ ایک خاص فضیلت ہے بیان کی گئی ہے، اس میں دو رکعت کی اور کا اضافہ، یعنی دو رکعت اور پلس نفلی نماز بھی پڑھ لیا جائے تو اس کا ایک خاص مقام بن جاتا ہے۔ جیسا کہ اس حدیث میں ہے کہ من حافظ علی 4 رکعات قبل الظہر و4 بعدها حرمہ اللہ علی النار، جس شخص نے پابندی کے ساتھ ظہر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھی اور ظہر کے بعد 4 رکعت نماز پڑھی، یعنی ظہر کے بعد، ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھی جیسا کہ پڑھا جاتا ہے، اور ظہر کے بعد بھی 4 پڑھی، یعنی 2 رکعت سنت جو مؤکدہ اس کو پڑھی، پلس 2 رکعت اور بڑھا دیا اس نے، مزید اس نے 2 رکعت اور پڑھ لیا، نفلی 2 رکعت اور پڑھ لیا، تو پہلے بھی 4 ہو گئی اور بعد میں بھی اگر 4 ہو گئی، اور اگر اس 4 پر کوئی شخص پابندی کرتا ہے، ہمیشہ پڑھتا ہے ان کو، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جہنم کے اوپر حرام قرار دیں گے۔ اب انشاءاللہ وہ شخص کبھی بھی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بہت بڑی فضیلت یہاں بیان کی جا رہی ہے، اور اس شخص کے لیے جو ظہر سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 4 رکعت پابندی سے پڑھا کرتا ہے۔ لیکن ظہر کے بعد کی جو 4 رکعت پڑھنا ہے تو بالکل واضح ہے کہ ان کو ایک ساتھ ہرگز نہیں پڑھنا ہے، کیونکہ 2 رکعت وہ کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے، اور 2 رکعت نفلی نماز ہے، دوسری نماز ہے، تو دونوں کو الگ الگ کر کے پڑھنا ہے۔ اس طرح سے اگر کوئی پڑھتا ہے تو انشاءاللہ اس کو یہ بڑا فضل ملنے والا ہے، اور یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ اس کو نووی نے، ابن حجر نے، ابن ملقن نے، شیخ البانی نے، اور شیخ شعیب نے، شیخ احمد شاکر نے، شیخ ابن باز نے، سب کچھ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث پر بھی ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس حدیث پر بھی ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ظہر سے پہلے ہم 4 رکعت پڑھتے ہی ہیں، ظہر کے بعد 2 رکعت پڑھتے ہیں، 2 رکعت اور پڑھ لیا کریں، تو ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد بھی 4 ہو گئی، اور اگر کوئی شخص ان پر پابندی کر لے جاتا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کو یہ فضل ملے گا کہ وہ اس کو اللہ تعالیٰ جہنم کے اوپر حرام قرار دیں گے، اب وہ شخص جہنم میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھیں یہ ظہر کی سنتیں ہو گئیں، ظہر سے پہلے کتنی رکعت اور ظہر کے بعد کتنی رکعت ہیں، انہیں ہمیں سمجھنا چاہیے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔